پہلے جو صبح وعدہ کیا تھا تقریباً آج بھی فجر کے بعد بچوں کی تربیت پر بیان ہوا ہے، اور کیا میسج آئے ہیں، کس طرح آئے ہیں. میں نے جب یہ حضرت والا کا پڑھا تو اس میں تو لکھا ہوا تھا بچوں کو نصیحت تربیت کے لیے والدین بھی اس میں ساتھ دیں. تو دل میں خیال آئے کہ فجر میں تو بچے نہیں ہوتے، اور آج کل یہاں کے حالات کی وجہ سے بھی بچے نہیں ہوتے. تو گھر میں تو سب سنتے ہیں زیادہ تر، یا والدین سنائیں، ماں سنائیں. پہلے وہ عرض کر دیتا ہوں پھر آگے مضمون. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نصیحتیں 26 ستمبر 1995 بعد نماز عصر نصیحت مجلس بمقام باٹلی اسلامک سینٹر مسجد لندن. پیارے بچوں، ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ سے مت الجھو. اب بچوں کا مطلب میں بھی ہوں اللہ کے کرم سے، ایسا نہیں ہے. عمر کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں نصیحت جس کو کی جا رہی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت مومن کو اثر کرتی ہے. اب یہ بچے کے لیے ہم بھلے الجھیں ماں باپ سے. پیارے بچوں، ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ سے، ہم تو حضرت کے بچے ہوئے نا، ماں باپ سے مت الجھو، ان کو بدتمیزی کے ساتھ جواب مت دو، ان سے غصہ مت کرو. حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ستائے گا، دکھ دے گا، ان سے لڑے گا، ان کی بے ادبی کرے گا، سب مفہوم ہے یہ، بدتمیزی سے بات کرے گا، غصے سے بات کرے گا، اکڑے گا، اور بات بات میں برے جملے کہے گا، اللہ تعالیٰ ایسے نالائق انسان کو موت نہ دیں گے جب تک ماں باپ کے ستانے کی سزا نہ دے دیں. اب یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن حضرت بار بار فرماتے تھے توبہ کر لیا ختم بات. ایسے لوگوں کو جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں جب تک ان کو دنیا میں سزا نہ مل جائے ان کو موت نہ آئے گی. اللہ پاک دنیا میں ہی سزا دیں گے، آخرت کا عذاب الگ ہے. 5 سال کا بچہ سمجھتا ہے اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں، بلکہ 3.5 سال 4 سال کا. وہ گھر میں مائک لگا ہوا ہے تو بتایا مجھے کہ وہ اس وقت بیان چل رہا تھا ماں باپ کو ستانا نہیں ہے، بدتمیزی نہیں ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. تو 3.5-4 سال کا بچہ کہہ رہا ہے میں تو کرتا ہوں. ہاتھ پکڑ لیے ماں کہ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ نہیں کروں گا. تو اللہ پاک دنیا ہی میں سزا دیں گے، آخرت کا عذاب الگ ہے. اب بچے سن رہے ہیں، جو ماں باپ کو ستائے گا، بدتمیزی کرے گا، ماں باپ کے پیسے چوری کرے گا، گندے جملے کہے گا، اب ان کو سمجھانے کے لیے بیڈ ورڈز بولنا پڑے گا بھائی. اور کیونکہ مائیں دیندار ہیں لیکن سکھاتی یہی چیزیں. تم بیڈ ورڈ نہیں بولیں گا تو دوسرا بھی تو انگریزی بولو نا بھائی. یہ فین دیکھ رہے ہو بیٹا؟ ابے بھائی وہ فین بولا ہے تو پورا جملے بھی تو بولو، لیکن فین دیکھ رہے ہو، اور ایک جملہ ضرور انگریزی کا بولیں گے. اے بیٹا چھیچھی ڈونٹ ٹچ. ارے بھائی چھیچھی بھی کہ انگریزی بولو نا، ہم کو تو سمجھاؤ. آپ لوگ ہم کہتے ہیں بھائی ہم کو تو ہمارا تو آپ کو پتا ہے آپ کو شیخ تو پاگل ہے، اس لیے ہم کو بھی سمجھاؤ. چھیچھی چھیچھی ڈونٹ ٹچ ڈونٹ ٹچ. اے گندا بچہ، اچھا ادھر گندا بچہ بول رہا ہے، ادھر چھیچھی بول رہا ہے، ادھر ڈونٹ ٹچ بول رہا ہے جی. اب وہ بھائی ٹھیک ہے، اب بہرحال جو بچہ بیڈ ورڈ بولے گا ہے جی اللہ تعالیٰ اسے گفٹ نہیں دیں گا، کھلونے نہیں بولیں گے، گفٹ نہیں دے گا. بہرحال ہر ایک کی مرضی ہے بھائی. ہم تو یہ 2-4 جملے تو منع بھی نہیں، لیکن یہ کیا ہے بچوں کو بیٹا انگریزی میں استنجا کیا کرو ہیں. ہمیں انگریزی میں کیسے استنجا ہوتا ہے؟ کہ بیٹا بیان ختم ہوتا ہے پھر تجھے سمجھاتی ہوں. یہ وہ مائیں ہیں جو ماڈرن بنتی ہیں، میں نیک ماؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان کو سکھاتی ہیں بیٹا یہ بیٹھ کے مت استنجا کیا کرو انگریز اسٹائل میں. کہ کیسے؟ کہ آدھی بات میں بتاؤں گی، آدھی بتاتی ہوں ناچتے ناچتے اور کھڑے ہو کر، اور بعد میں بتاؤں گا. یہ وہ ماڈرن ماؤں کی بات کر رہا ہوں. کہ بڑے بڑے گھر بن گئے، اللہ نے آپ کو دیا ہے بڑا گھر بناؤ، کس نے منع کیا ہے؟ چھوٹا بچہ ہو، 4 بچے ہیں، 4 بیڈ روم الگ، 8 بیڈ روم، ٹھیک ہے اللہ نے دیا ہے بھائی آپ کو. ہر بیڈ روم کے اندر واش روم میں بڑے بڑے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور بڑے بڑے پلاسٹک کے بہت مہنگے والے باہر کے سوئمنگ پول، اچھے خاصے بڑے بڑے. روزانہ اس کو پانی کے اندر نہلاؤ
اور روزانہ پانی گرا دو. ایک بچہ اتنا پورے تالاب میں نہائے گا. اور آپ حیران ہوں گے، سچ بتا رہا ہوں، اس میں واش روم میں اسی لیے تو منع ہے. اللہ والوں سے دوستی رکھو اللہ کے لیے. اپنے بچوں کو مالداروں سے اٹھنے بیٹھنے مت دو. جو عمل والے ہیں بھلے مسکین ہیں، تاکہ انہیں پتا چلے اللہ نے ہمیں کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں. لیکن یہاں تو بڑے لوگوں سے تعلقات کراؤ بھائی، کہ ہمارے بچے پھر دیکھیں، ہم سے پوچھیں کہ ابا یہ کیسے آیا؟ کہ بیٹا رشوت ہے، حرام ہے، سود ہے، لاٹری ہے، پرائز بانڈ ہے. تھوڑا سا اس طرف کرنا، پیٹ کی طرف ہو. تو ظاہری بات ہے ہم تو دین کی بات کریں گے. پیارے بچوں، ماں باپ سے مت الجھو، بدتمیزی کا جواب مت دو، ان سے غصہ مت کرو. جو بے ادبی کرے گا، بدتمیزی کرے گا، غصے سے بات کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے نالائق انسان کو موت نہیں دیں گے جب تک ماں باپ کے ستانے کی سزا نہ دے دیں. اس لیے ماں باپ سے معافی مانگ لو، اللہ سے معافی مانگ لو. اللہ پاک دنیا میں ہی سزا دیں گے. اگر توبہ نہیں کی، آخرت کا عذاب الگ ہے. جب تک ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا ان کو موت نہیں آئے گی. لہذا ایک نصیحت ہو گئی. یہ باٹلی یو کے وہاں کا یہ ہے بیان. یہ لندن نہیں لکھنا یہاں بھائی، لوگ ہنسیں گے جن کو پتا ہوگا. جن کو نہیں پتا ہمارے جیسوں کو کہیں گے ٹھیک ہے باٹلی ہو یا لندن ہو ایک ہی بات ہے. باٹلی لندن میں کسی کونے میں ہوگا جوڑیا بازار کی طرح. تو پھر لیکن جن کو پتا ہے کہ اچھا ہم کو چکر دے رہے ہیں، لندن الگ باٹلی الگ. بھائی باٹلی بولا ہے، بالٹی تھوڑی بولا ہے. اگر آج اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، کل جب یہ بچہ ابا بنے گا تو اس کے بچے بھی اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے. دنیا میں ہی ایک سزا یہ بھی ہے، ایک سزا وہ اور ایک سزا یہ بھی ہے. جی تقریباً 3 یا 4 بیان ہوئے فجر کے بعد اولاد کی تربیت پر. معلوم نہیں کتنی دعائیں آ رہی ہیں اور پھر دوبارہ لگا رہے ہیں. اماں لکھ رہی ہے، ابا بھی لکھ رہے ہیں. اب یہ میں فجر میں پڑھ رہا تھا، پھر دیکھا یہ تو رات کا بیان کرنا ہے، یہ بچے تو سو رہے ہوں گے. ابھی یہاں تو آنا منع ہے، باقی گھروں میں تو روزانہ اتنے لوگ بیان سن رہے ہیں. اس لیے میں نے یہ رات کے لیے رکھا. یہ رات کی رانی سے بڑھ کر ہے یہ چیزیں جناب. کیا عجیب چیزیں اللہ میرے دل میں بھی اتار دے بھائی. یہ جن کی دوستیاں بری ہوتی ہیں نا، نیٹ کیبل والے، ابا نعوذ باللہ لکھ رہے ہیں میرا ابا ظالم ہے. وہ کیا ظالم ہے بھائی؟ تو لکھتا ہے کہ فلم نہیں دیکھنے دیتا، لڑکیوں سے بات نہیں کرنے دیتا، گاڑی نہیں چلانے دیتا، موٹر سائیکل الگ نہیں دیتا. اب مجھ سے پوچھو، یہاں سے گھر 1.5 منٹ کا ہے، ذرا کوئی موٹر سائیکل پر جائے میرے دل کی حالت عجیب ہونے لگتی ہے. کیونکہ میرے پاس اتنے پرچے اور ای میل ہیں کہ میرے دل میں وہ خوف ہوتا ہے. باقی انسان ہے، مجبوری ہے، وہ الگ بات ہے. تیز نہ چلاؤ، جس کی مجبوری نہیں ہے اس کو کیا ضرورت ہے بھائی. اب کتنے لوگ ہیں گاڑی رکھتے ہوئے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، بچت کے لیے اچھی بات ہے، لیکن چلاؤ تو احتیاط کے ساتھ نا. آپ 12-13 سال والے کو موٹر سائیکل دے رہے ہیں، وہ تو گھروں کی دیوار توڑ کے چلا جائے گا. ایک خاتون نے گاڑی سیکھی، ہمارا بیان سنتی تو کبھی نہیں سیکھتی گاڑی. اب جو جناب وہ دیوار میں ٹھوک دی، اور دیوار ٹھوک کر پارک کے اندر، گھر کے پارک میں، گھر کا ہوتا ہے نا لان، وہاں پر ایک آدمی اخبار پڑھ رہا تھا، اٹھ کر گھبرا کر بیٹھ گیا. یہ کیا کر دیا؟ کہا سر ایکسکیوز می سر، وہ صدر کا راستہ کہاں ہے؟ کہا یہ بیوی دوسری دیوار توڑ دے، پیچھے صدر ہی ہے. اور جو گاڑی کا حال ہوا وہ میں یہاں نہیں بتا سکتا آپ کو. جی وہ میں نہیں بتا سکتا. اتنا بتا سکتا ہوں اس کو کہا گیا باہر آ جائیں، کچھ مسئلہ نہ ہو. کہ باہر نہیں آ سکتی میں. ہاں جی، ہر بات بتائی نہیں جاتی، کچھ سمجھی بھی جاتی ہے بات. اڑتی ہوئی چڑیا اور جو بھی ہوتا ہے معاملہ. پیارے بچوں، جو بچے سینما، وی سی آر یا ننگی فلمیں دیکھتے ہیں ان کے ساتھ دوستی مت کرو، ورنہ تمہاری حالت بھی خراب ہو جائے گی. ہم نے بچوں کو سائیکل دلائی اور شرط یہ تھی 13-12 سال کی عمر، اور شرط یہ تھی جو گھر کے سامنے گلی ہے نا، پوری بھی نہیں، آخر تک، آدھی گلی تک آپ آئیں گے جائیں گے وہ سب کافی ہے. ہمارے الحمدللہ اللہ سلامت رکھے سب دوستوں کو، انہوں نے مجھے بتا دیا کہ اب بچے، بھائی کے بچے بھی تو میرے ہیں، میرے بچے بھی میرے ہیں. کہ وہ لوگ وہاں سائیکل تک آگے چلے گئے. ہم نے دیکھا، آ کے پوچھا میں نے رات کو، ہاں ایسا ہوا تھا. آپ کو پتا ہے کہ چرسی جو ہے وہ اندر آ چکے ہیں یہاں چرس پلانے کے لیے.
آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. ہم آپ کے دشمن تھوڑی ہیں جو آپ کو جائز چیز کو بھی منع کریں. لیکن یہ قریب کا علاقہ مارکیٹ کا علاقہ ہے, آپ نہیں سمجھتے اس بات کو. آپ پر شیطان قبضہ کر لے گا, آپ اسنوکر کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور شیطان قبضہ کرے گا نیٹ کیفے میں آپ ہوں گے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا, آپ تو برباد ہو جاؤ گے. جب ہم آپ کو دوسری چیزیں دے رہے ہیں, انڈور گیم دے رہے ہیں, آپ کے پسند کا کھانا, آپ کے پسند کا پینا, آپ کے پسند کا آئس کریم, آپ کے پسند کے کپڑے, آپ کو پسند کا جوڑا, تو ہم آپ کو سائیکل 600 روپے کی منع کر دیں گے. چلو آپ گھور کے دیکھ رہے ہیں 600 کی نہیں ہوگی, 800 کی, چلو ٹھیک ہے. ہم جب بہت چھوٹے تھے نا تو گلی کے اندر ایک آدمی سائیکل چلاتا تھا, سب تماشا دیکھتے تھے. کیا؟ 1 پہیے کی سائیکل, وہ پتہ نہیں کاٹ کے بنایا تھا کیا کیا تھا, وہ ایسے چلاتا تھا 1 پہیے کی سائیکل, ہینڈل وینڈل کچھ نہیں. وہ چاہیے تو وہ تو 200 میں مل جائے گی, اس کو تو لے کے آپ باہر نکل نہیں سکتے. تو آپ کے ساتھ دشمنی تھوڑی ہے, آپ کے ساتھ دوستی ہے والدین کی. ان کا احسان ہے کہ ہمیں سمجھاتے ہیں. دوسرے ماں باپ کا ہم سے پوچھو, آپ مجھ سے تو یقین کریں بیان بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی. ہم سے پوچھو دوسرے ماں باپ, اولاد کو پھینکا ہوا ہے ہاسٹل کے اندر, معصوم بچے کو جسے بیبی سٹر کہتے ہیں, ان کو پھینکا ہوا ہے. کلب میں بیٹھے ہیں اور نامحرم سے باتیں کر رہی ہیں, تاش کھیل رہی ہیں, ساتھ ناچ رہی ہیں, سوئمنگ پر کمینہ پن الگ, اور بیٹا اور بیٹی ایسے دیکھ رہے ہیں. یہ ماں باپ ہیں یا دشمن ہیں؟ یا اولاد کو گھر میں چھوڑا ہوا ہے, خود مکس گیدرنگ, کرک کلب, کہاں کا دھکے کھا رہے ہیں, اور وہ اولاد وہاں پر ماسیوں کے حوالے یا ڈرائیور کے حوالے, چوکیدار کے حوالے, وہ ٹریننگ کریں گے ان کی. نہ بیچارے کھانا سکون کا ملتا ہے. یہ جو ماں باپ دیندار ہے نا, بہت سے لوگوں کو اچھے نہیں لگتے کہ ہمارے دشمن ہے یہ, اور شیطان نے یہی پٹی پڑھانی ہے نا دشمن. اور بیچارے بچے ہیں, واقعی ان کی عقل اس حساب سے ہوگی کہ جو ابا سے چیز مانگو منع ہے, ویڈیو گیم منع, کارٹون حرام منع, فلمیں منع, سائیکل منع, موٹر سائیکل منع, گاڑی منع, تنگ کر دیا. اور ہمارے عمر کے 12 سال کے لڑکے گاڑی چلا رہے ہیں. ہمارے تمہیں کیا معلوم کیا کر چکے اب تک حشر. بھائی یاد ہے کنٹینر اے سی کا باہر آؤٹر لگا تھا, رات کو 2:30-3 بجے دھماکہ ہوا ہے, پڑوسی باہر آ گئے, باپ سوئے ہوئے تھے, چابی نکالی, کنجی نہیں کرتا اس وقت, اور گاڑی سٹارٹ کر کے دے مارا, کنٹینر کے اندر گھسڑ دیا. اتنا بڑا دھماکہ ہوا کمپریسر کا, سب باپ کو بھرنا پڑا. پریشانی الگ بھی, بچہ ہے. جس چیز کو منع کرے گی شریعت اس کے اندر آدمی گھسے گا. اگر عقل نہیں ہے تو جس چیز کو ماں باپ منع کریں گے, چاہے بچہ بھی ہو, اس میں ضد کرے گا. جو ماں بچے کو مارتی ہے, ڈانٹتی ہے, چیخیں مارتی ہے, صبح کا بیان سن لینا کہ تمہیں رونا پڑے گا. بچہ ڈھیٹ بن جائے گا, ضدی بن جائے گا, اور بن رہا ہے, اور تو ہم کو روتے ہوئے خط لکھتی ہو کہ وہ بچہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, تیری حرکتوں کی وجہ سے ہاتھ اٹھایا ہے. کیوں آپ نے بچے پر ظلم کیا ہوا ہے, ان کو منوس اور پتہ نہیں کو سب بیان تو ہو چکے. ارے بھائی یہ کام کرو, فلموں کو چھوڑو اور اسمارٹ فون کو گولی مارو. آپ بہو بیٹیوں, آپ کا کیا واسطہ, وہ بیان لو اور اس میں ضروری پوائنٹس لکھو, اپنے بہنوں کو دو, اپنی سہیلیوں کو دو. یہ کام کرو نا. اس کو کمپیوٹر کر کے بڑا سا لکھا کر رکھ دو اپنے کمرے میں, تاکہ ہماری الٹی حرکتیں نہ ہو. نہ صبر کرنا آتا ہے, نہ دعا مانگنا آتا ہے, نہ اللہ پر اعتماد, نہ صلاۃ الحاجات, نہ دعائیں. اپنا جو ہے وہ زبان چلا کر بچوں پر ظلم کر کے دھکے دینا, کیا نقصانات ہیں اس کے. جو بچہ بچپن سے اللہ والا بن رہا تھا, آپ کی حرکتوں نے اس کو تباہ کر دیا بیچارے کو, اور ضدی بن گیا, ڈھیٹ بن گیا. ابھی بھی وقت ہے, پھر نفرت ہوگی. پھر وہ لکھا, میں سب پڑھ کے بتایا کہ وہ جا کے محبت تلاش کرے گا غیروں کے پاس, تمہاری ماں اور باپ کے پاس بھی نہیں آئے گا. چاچا سے چپکا ہوگا, یا خدا نخواستہ باہر نہ چلے جائے. یہ جو گندے لڑکے ہیں ان کے ساتھ دوستی مت کرو, ورنہ تمہاری حالت بھی خراب ہو جائے گی. وہ مینڈک اور چوہے والا واقعہ یاد ہوگا سب کو. چوہا جو ہے اول نمبر کا چور ہے, سب کی روٹی کھا جاتا ہے, اور بہت ہی دھوکے باز مکار قسم کا جانور ہے. لیکن مینڈک نے جو بری دوستی کی, اس کا عذاب بھی اس کو بھی بھگتنا پڑا. چوہے نے تو بھگتا, جو چیل نے اٹھا لیا تھا, مینڈک کو بھی بھگتنا پڑ گیا. تو پیارے بچوں, جو لڑکے نالائق ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ماں باپ کو ستاتے ہیں, VCR دیکھتے ہیں, سینما دیکھتے ہیں, ماں باپ کے پیسے چوری کرتے ہیں, ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں, گندے کام کرتے ہیں, ان سے دوستی مت کرو. نیک لوگوں سے دوستی رکھو, اللہ والوں سے دوستی رکھو, تو تم بھی اللہ والے ہو جاؤ گے.
یہ میرے پیارے شیخ کی نصیحتیں، انداز دیکھیں آپ ذرا، جب سنیں گے تو کیا مزہ آئے گا. لکھ لینا بھائی، یہ سننا ہے، یہ بیان میرے پاس تاریخ لکھی ہوئی ہے. جناب، نیک لوگوں سے دوستی رکھو، اللہ والوں سے دوستی رکھو تو تم اللہ والے ہو جاؤ گے. اور اگر برے لڑکوں کے ساتھ رہو گے تو وہ تم کو برا کام سکھا کے تمہیں بھی برا کر دیں گے. اگر نیک بنو گے تو جب بڑے ہو جاؤ گے تو لوگوں کو نیکی طرف بلاؤ گے، آپ کو ثواب ملے گا بچپن سے. جیسے حضرت والا مسجد صاف کی، دھوئی، اذان دی، جنوں کے مسجد کے نام سے مشہور تھی، آج وہ مسجد آباد ہے. حضرت کا صدقہ جاریہ کتنا ہو گیا. تیسری نصیحت یہ ہے پیارے بچوں کہ جھوٹ مت بولا کرو. جھوٹ بولنے سے منہ میں بدبو آتی ہے، فرشتے اس کی بدبو سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں. اور بچوں، جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. چوتھی نصیحت یہ ہے بچوں کہ کسی کی چیز کو بغیر اجازت، بغیر پوچھے استعمال کرنا یا چرانا، یہ چرانا حرام ہے، گناہ ہے. چاہے بچہ سمجھتا نہیں ہے حرام کیا ہے، گناہ کیا ہے. بچہ پلک میں انگلی نہیں ڈالتا. اتنا آپ نے بچپن سے اس کو ڈرایا ہوا ہے کہ معصوم بچہ ہو، اس کی انگلی ڈال کے دکھاؤ پلک میں ذرا، کیسی چیخیں مارے گا وہ. نہیں نہیں نہیں، روئے گا. بچے کو خدا نخواستہ کرنٹ لگی تھی کیا؟ لیکن وہ ڈرایا اتنا کہ وہ اب آج اپنے گود میں بٹھا کے فلمیں دکھا رہے ہیں. یقین کرنا، اللہ کے گھر میں ہوں، قسم کھا سکتا ہوں، دادا دادی نانا نانی بڑے تیر مار رہے ہیں، گود میں بٹھا کے فلمیں دکھا رہے ہیں. دادا صاحب گود میں بٹھا کر اور موبائل پر کارٹون اور فلمیں دکھا رہے ہیں. اب بیچارہ بیٹا رو رہا ہے دیکھ کر، کچھ بولے گا تو گالیاں پڑے گی، نہیں بولے گا تو بچہ برباد ہوتا ہے. مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں، شیخ کے پاس آتے ہیں، بھائی اکیلے میں بابا کو ادب سے کہو، کل کو بھگتنا آپ کو پڑے گا. یہ دادا ہے. جب بچہ کو ہدیہ دیں گے، گفٹ دیں گے، آپ سے مانوس زیادہ ہوگا، اس وقت سمجھائیں گے. اتنا ڈرے گا وہ جو ابا اماں. ہاں، یہ بھی میں نے بتایا تھا صبح فجر میں، بعد فجر میں، کہ جو ماں باپ بچوں سے محبت کرتے ہیں نا اور انہیں سمجھاتے زیادہ ہیں تو بچہ ڈرنے لگتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائیں گے خود ہی خود. اور جو چیخیں مارنے والا ہے اس کو دہشت میں ڈالنے والا ہے. یہ باپ ہے جو بیٹی کو لڑکوں کے ساتھ پڑھا رہا ہے. یہ باپ ہے جو بیٹی کو لڑکوں کے ساتھ گھومنے جانے دے رہا ہے. یہ باپ ہے جو میوزک اور اس میں بیٹی کو نچا رہا ہے. کنڈر گارڈن سے ناچ گانا، کنڈر گارڈن سے. عذاب نہیں ہے تو کیا ہے یہ کھوپڑی پر. کنڈر گارڈن سے آپ سوچو جو اپنے اولاد کو برباد کرے وہ آگے چل کر کیا ہوگا پھر. وہ لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، 7-8 سال کی بچیاں ایسے جملے بولتی ہیں کہ دل لرز جائے، وہ ہنستے ہیں. اصل میں فلم میں دیکھا تھا. پانچویں نصیحت یہ ہے کہ جب تک بڑے نہ ہو جاؤ سر پر بڑے بڑے بال نہ رکھو. حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں خانقاہ، تھانہ بھون، مدرسے کے بچوں کے بالوں کو چھوٹا کر دیتا ہوں یا کم سے کم، ورنہ سر بھی منڈوا دیتے تھے، جس کی وجہ سے بچوں کو برے اعمال، برے اخلاق، بری عادتوں سے حفاظت ہوتی ہے. کیونکہ بعض بچے بہت حسین ہوتے ہیں. جب میں الہ آباد میں پڑھتا تھا تو ایک 15 سال کا لڑکا جس کی ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی، امرت، اس ظالم نے پٹے بال بھی رکھ لیے تھے، جبکہ چہرے پر ایک بال بھی نہیں تھا اور پیچھے پٹے بال. تو بالکل پری معلوم ہوتا تھا، یعنی حسین. بہت سے لوگوں کا اس لڑکے سے ایمان خراب ہو گیا، برائی میں مبتلا ہو گیا، اس پر خرچہ کیا. میرے پاس مضمون رکھا ہے وہ، لیکن اب وقت نہیں ہے، یہ سامنے نہیں رکھا ہوا ہے کہ یہ لڑکے کے حسن پہ مرے جو بوجہ حسن کے مولا خلق بنا ہوا تھا، یعنی سردار شمار ہوا. آئیے آئیے بادشاہ حسن کے دیوتا، اتنے اچھے بال تمہارے ہیں، ہر طرف عزت دے رہے ہیں حرام کی اور کھلا پلا رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں. اب ابا کہہ کہ بیٹا ہم حضرت والا کے غلام ہیں، بیٹا سر منڈا کر رکھو، بیٹا بال اگر رکھنے ہی ہے تو مشین پھروا دو، ابا ظالم ہے. ارے تجھے تباہی سے بچا رہا ہے، بہت بڑا گناہ جس کی وجہ سے بستی الٹ دی گئی، لڑکوں سے گندا مذاق، اس سے بچا رہا ہے ابا. ابا برا لگ رہا ہے. خیر بہت سوں کا اس لڑکے نے ایمان خراب کیا اور کتنے برے اخلاق اور گناہ اس کی وجہ سے ہوئے. اس لیے ہمارے بزرگوں سے ہمیں نصیحت ملی ہے کہ بچوں کے سر پر بال ہونا اچھا نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بال رکھو اگر رکھنا ہے تو، جیسے سردیوں میں. اور سر کے بال دماغ کا خون چوستے ہیں، دماغ کمزور کر دیتے ہیں. پھر ایسے بچے حافظ کیسے ہوں گے؟ اس ملک لندن میں
بال منڈوانے کو ہم نہیں کہتے کیونکہ انگریز بھی ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے کر لو، مشین چلوا دو، بچوں کو کیا معلوم، بڑا تو فکر نہیں کرے گا، جو اللہ کی محبت سیکھے گا ہنستا ہے ہنسنے دو، قیامت کے دن ہمیں رونا نہیں پڑے گا۔ ابھی سے او لیول اے لیول پاسپورٹ، بھائی او لیول اے والے تو باہر ملک میں جاتے ہیں، آپ کو باہر ملک بھیجنا ہے؟ کہ نہیں، پھر کیوں بنایا آپ نے اس طرح؟ اب وہی رو رہے ہیں، میں اشارہ بھی نہیں دوں گا، عمر بھی نہیں بتاؤں گا، کہتا ہے ٹھیک ہے آپ خرچہ کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں پاسپورٹ بنا ہوا ہے، میں اپلائی کرتا ہوں، مجھے اچھے نمبر مل گئے، اپلائی کرتی ہوں، کرتا ہوں نہیں، کرتی ہوں۔ اور اسکالرشپ یوں ملتی ہے، یوں آپ پورے دنیا کے اسلامک ملک سے دیکھ لیں کہ اسکالرشپ کس کو ملتی ہے اور ان کے ملک میں کیا حال ہے اپنے، اور دوسرے ملک سے جو مسلمان نہیں اس کو اسکالرشپ کتنی ملتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں نے ان ملکوں کے نام نہیں لیے، 2-3 کے، سب سے زیادہ اسکالرشپ وہاں سے ملتی ہے، وہ بھی لڑکیوں کو۔ کیوں ملتی ہے بھائی؟ تم خود گنگلے ہو، دکھا رہی ہو خود، اس لیے ملتی ہے کہ، اور کس کو دیں گے؟ نمازی کو نہیں دیں گے، آؤ سن لو میری بات، نمازی کو نہیں دیں گے، جو بچتا ہے گناہوں سے اس کو نہیں دیں گے، اس کو دیں گے جس کے بارے میں پتا ہے یوں کلٹی ہوگا یوں، اب ایسا وہاں پر ان پہ جادو کرتے ہیں وہ آ بھی نہیں سکتے، پھر وہیں کیا حالات ہیں اس کے، پھر آپ ہمارے ویب سائٹ پہ بیان بھی سن لیں، خصوصاً مولانا محمد عراقی صاحب کا بیان سن لینا باہر ملک کے بارے میں، اور اس کے علاوہ بھی کئی بیانات ہیں، کئی احادیث مبارکہ ہیں۔ اور سخت سردی میں اگر بال رکھنا ہے تو وہ سب طرف برابر رکھو، چھوٹے بڑے مت رکھو، جیسے نیچے سے چھوٹا اوپر سے بڑا، اس کا نام ہے انگریزی بال، اور اس کا نام ہے اے برگر کٹ کا کیا لیں گا، پیالہ سر پر رکھ کر چاروں طرف کاٹ دیتے ہیں۔ اس لیے تمام سر کے بال برابر رکھو، ایسا نہ ہو کہ نیچے چھوٹا چھوٹا ہوتے ہوتے اوپر بڑا ہو جائے، انگریزی بال ہے، شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ میرے مدرسے میں جب میں نے بچوں کے بال چھوٹے چھوٹے کر دیے تو ایک عورت نے ٹیلی فون پر مجھ سے خوب لڑائی کی، اس نے کہا آپ نے میرے بچے کو گنجا کیوں کر دیا؟ اس کی وجہ سے سب بچے اس کو مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی چپت مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میں نے جو بال چھوٹے کرائے، بعض بچوں کا سر منڈا دیا تو یہ ذلت کا کام نہیں، اگر سر منڈانا ذلیل کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے حاجیوں کا سر نہ منڈواتے، اللہ اتنے بڑے مالک ہو کر اپنے بندوں کو ذلیل کرے گا؟ اور چھوٹے چھوٹے بال رکھنے میں اس کو فائدہ بتایا کہ اگر یہ بچے بڑے بڑے بال رکھیں گے تو ان کا دماغ کمزور ہو جائے گا، اور اس میں بہت سے فتنے گناہ کے بھی ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا جزاک اللہ جزاک اللہ، غصہ ٹھنڈا ہو گیا کہ مجھے کیا معلوم ہمارے اولاد کی عزت بچانے کے لیے آپ اس طرح کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو سمجھانا چاہیے کہ جب تک بچے بڑے نہ ہو جائیں لمبے بال نہ رکھیں، اور بڑے بھی ہو جائیں اتنے بال بڑے نہ ہوں کہ مٹھی میں آ جائیں، چاروں طرف برابر ہونا چاہیے، اور سر منڈانا تو بہت اچھا ہے، کیونکہ کتنے بچے اپنے حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، بڑے بڑے بال رکھنے کی وجہ سے اغوا ہو گئے، ان سے گندا کام کیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ بھائی یہ بات میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا اخبارات میں نہیں آتے کہ بچوں سے گندا مذاق کیا اور ان کو گرا دیا؟ ہمارے دوست ہیں ایک پہاڑی علاقے میں ہیں، وہ کہتے ہیں گدھ جو ہے نا وہ مردہ جب آتا ہے، کیا جب ہم گدھ کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کوئی مرا ہوا ہے، وہاں جاتے ہیں تو بچوں کی لاشیں زیادہ تر ملتی ہیں، یہ 17-18 سال کے 10 برس کے گھر سے بھاگ گئے، برے دوستوں میں چلے گئے، انہوں نے گندی مذاق کیے، ان سے چوری کروائی کہ میں باتوں میں لگاؤں گا، دکاندار کو تو لے کے بھاگ جانا، پرفیوم 3000 کا ہے، وہ اس کا فوٹو کھینچ لیا، پھر بلیک میل کیا، اور اس کے بعد ان کو اغوا کیا، پھر ان سے پہاڑ کے اوپر پتھر توڑوائے جس کو بیگار کیمپ بولتے ہیں، اور نان کے اندر تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا کانچ ملا ہوا، اس کے بعد ان سے گندے کام کیے، اس کے بعد ان کو مار کے پھینک دیا۔ آگے سننا ذرا، انہوں نے بتایا کہ جسم کٹا ہوا ہوتا ہے، گردے نہیں ہوتے، گردے بیچ دیے ان کے، آنکھیں بیچ دی ان ظالموں نے، بدبختوں نے، پتہ نہیں کتنے ماؤں کی بددعائیں اور آہیں اور سسکیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ بھائی بچے کی غلطی تھی نا، پہلی تو آپ کی غلطی تھی، پھر بچے کی غلطی تھی کہ برے دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا رہا اور انہوں نے لائن پر لگا دیا، آخر میں گدھ نوچ رہے تھے اور ان کو بھگا کے پھر بیچارے لاش دفن کرتے ہیں، آنکھیں نہیں اور گردے نہیں، اور پتہ نہیں آج کل تو اور مسائل ہیں، خامخواہ کیا بات کریں۔ اب سننا ذرا اور مست ہو جانا، میرے پیارے شیخ کی بات ہے مولانا روم کی رحمۃ اللہ علیہ کی، ہم نے تو حضرت نے فرمایا نا، ایک مور اپنے پر کو جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی ہے اکھیڑ اکھیڑ کر پھینک رہا تھا۔ حکیم جالی سے پوچھا کہ انہوں نے پوچھا اے مور تو اپنے پر کو توڑ توڑ کر نکال کر کیوں پھینک رہا ہے؟
وہ مور کے پر ہوتے ہیں نا، گھر میں بھی رکھتے ہیں اور اس میں اچھا لگتا ہے، اس میں کاپی میں رکھ دیا. اس نے کہا کہ چاروں طرف جنگل میں شکاری لوگ مجھے نشانے میں لیے ہوئے ہیں، میرے پر نیند حرام ہے اس پر کی وجہ سے، کیونکہ پر ہماری حسین ہے، میرا حسن میری بے آرامی کا سبب ہو رہا ہے. میں پر نکال کر پھینک دوں گا تو شکاری پر اٹھا کر لے جائیں گے اور میری شکل خراب ہو جائے گی، تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، میں آرام سے سو سکوں گا. ورنہ عاشقوں کے چکر میں پڑا ہوا جدھر دیکھوں گا لوٹ کسوٹ ہو رہا ہے. تو بتاؤ مور عقل مند ہوا یا نہیں؟ بتاؤ سب بھائی، عقل مند ہوا یا نہیں؟ تو جن کے ماں باپ عقل مند ہیں، میری اس سے گزارش ہے کہ عمل کریں. اگر سر نہیں منڈوا رہا تو مارو مت، مشین چلوا دو، چاہے موٹی مشین ہو چاہے 1 نمبر کی ہو. اور اگر سردی لگتی ہے، نزلہ زکام کی بیماری ہے تو چلو رکھو، لیکن چاروں طرف سے برابر ہو. یہ نہیں کہ ہپی بال رکھ دیے، چھوٹا بڑا نہ رکھو، کیونکہ انگریزی بال اللہ کے مرضی کے خلاف ہیں. تو جس بچے سے اللہ ناراض ہوگا کیا وہ حافظ ہوگا؟ جو ویڈیو گیم اور کارٹون اور فلمیں، اپنے سے گندی مذاق کرنا اور پھر فلمیں دیکھنا، دوسرے سے گندی مذاق کرنا، یہ بچہ حافظ ہو سکتا ہے؟ جو فلم اور ایکشن اور ایکٹنگ میں اپنے کو دکھا کر چلیں، اس کا تو دماغ ہی خراب ہو جائے گا. تو فرمایا کہ جس بچے سے اللہ ناراض ہوگا کیا وہ حافظ بنے گا؟ کیا اللہ اسے گفٹ دیں گے؟ یہ میں الگ کہہ رہا ہوں. کیا اللہ اسے کھلونے دیں گے؟ کیا اللہ اس کو اچھے کپڑے دیں گے؟ کیا اللہ اس کو برگر اور پیزا کھلائیں گے؟ یہ سب چیزیں اللہ دیتے ہیں پیارے بچوں. جہاں جہاں گھروں میں سن رہے ہو، ماں باپ بھی اللہ نے دیے ہیں، گھر اللہ نے دیا ہے، گاڑی اللہ نے دی ہے، سائیکل اللہ نے دی ہے، موٹر سائیکل اللہ نے دی ہے، گفٹ اللہ نے دیے ہیں، کھلونے اللہ نے دیے ہیں. آپ کا پلنگ اللہ نے دیا ہے، آپ کا پلنگ نہیں بستر ہے، بستر اللہ نے دیا ہے. کپڑے اللہ نے دیے ہیں، برتن اللہ نے دیے ہیں، آپ کو پنکھا اللہ نے دیا ہے، مجھے بھی اللہ نے دیا ہے. اور جس نے دیا ہے اس کو ہم ناراض کر رہے ہیں. چھٹی نصیحت یہ ہے کہ نماز کی پابندی سے پڑھو. اے بچوں ابھی سے عادت ڈالو، 7 برس کے بعد ہی سے حکم ہے کہ نماز کی عادت ڈلوانی چاہیے. الحمدللہ میرے رب کا احسان، میرے شیخ کے جوتیوں کا صدقہ 4 سال کے نمازی پکے بچے ہیں، 5 سال 6 سال، الحمدللہ. گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں نماز کی پابند. یہ بتا نہیں تھا حافظ شفقت کا پوتا اور صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہے بھائی صاحب، 5-6 سال کا. اور وہ یہ کنگلا بیچارہ کانگڑی پہلوان ہے، تیلی پہلوان ہے، تیلی پہلوان سو رہا ہوگا ابھی، تیلی پہلوان ہے وہ. اور اس کا چھوٹا بھائی ہے لیکن وہ جھارا پہلوان ہے جناب. وہ اس کو سر پہ مار رہا ہے، یہ سجدے میں سر میں مار رہا ہے. 5-6 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اور ویسے اٹھا کے ٹھکائی کر دے، یہ بھی سعود نام ہے یا جو بھی ہے، اور ابھی سجدے میں سر ہے، سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا. سبحان اللہ. اللہ ہمارے بچوں پر یہ مہربانی فرما دے. اور 10 سال کے بعد ان کی پٹائی کا بھی حکم ہے. اور بچوں پائجامے کو ابھی سے ہی ٹخنے سے اوپر رکھیں، یعنی ٹخنا چھپانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم ہو جائے گا. اور جب اللہ پاک کی نظر سے رحمت سے محروم ہو جائے گا تو وہ کیسے اللہ والا بنے گا؟ وہ کیسے حافظ ہوگا؟ لہذا اپنے ٹخنے کو آپ لوگ چھپنے نہ دیں. چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں چڈی مت پہنو، گندی بات ہے. اللہ ناراض ہوں گے چڈی پہننے والوں سے جناب. اور آپ لوگ جو اس مسجد میں بیٹھے ہیں اور ہم بھی، بڑے بوڑھے لوگ بھی، اور پورے مسجد کے نمازیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹخنا چھپانا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. ٹخنے سے قریب بھی نہ ہونے دو. جب جنگ ہوتی ہے تو سرحدی علاقے خالی کرا دیے جاتے ہیں. لہذا جس کا پاجامہ ٹخنے سے قریب ہوا وہ بھی خطرے میں ہے. لہذا بچوں، آپ بھی اور بڑے بھی اپنے ٹخنوں کو مت چھپاؤ، حرام ہے. اور عورتیں چھپائیں گی، بچیاں بھی چھپائیں گی. اور اللہ پاک کی نظر رحمت سے ایسا بندہ یا بچہ محروم کیا جاتا ہے. اب دیکھو بھائی، یہ پوچھ لینا حکیم صاحب سے، بتاؤں گا آپ لوگ خوش ہو جائیں گے. اگر کسی کا دماغ کمزور ہو، حافظہ ہونے میں مشکل ہو رہی ہو، یا اسے بتا دوں گا تو اچھل پڑیں گے، یا اسے سانس آنے میں مشکل ہو رہی ہو، یا نزلہ زکام دماغ کی کمزوری ہو، بار بار چیزوں کو بھول جاتا ہے، تو میں بہت بڑے حکیم اجمل خان کا نسخہ بتا رہا ہوں. آپ لکھ لینا، شعیب کو بتانا، یہ شعیب کو بتانا، یہ نسخہ لکھ لو. آپ لکھنے منع نہیں ہے بھائی، عجیب و غریب نسخہ، پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن پوچھیں تو اپنی مرضی ہے بھائی. یا بالکل چھوٹا بچہ ہے، خامخواہ اس کو دے دیں. اس میں آج کل کے حالات میں زکام نزلہ مسئلہ ہو رہا ہے نا، سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے. ابھی ایک خاندان کے گئے، سانس لینے کی تکلیف، گھبرا گئے. وہ ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے کہا یہ تو آپ زیادہ سوچ رہے ہو اور آپ کو تھوڑا سا استما کا مسئلہ ہے. تو
جو جتنا دماغ کمزور اگر ہے ایک دم تگڑا دماغ ہو جائے گا، چاہے بوڑھے کو یا بچے کو چکر آتا ہو، دماغ کمزور ہو، یہ نسخہ آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا الا یہ کہ میرا کوئی شاگرد ہوگا یا کسی ذریعے سے پہنچ گیا ہوگا۔ یہ بہت ہی خاص نسخہ میرے ہاتھ لگ گیا ہے۔ 4 بادام، جلدی لکھو گے، 4 بس ختم، مادام نہیں لکھ لینا، 4 کی اجازت نہیں ہے ہمارے یہاں۔ 4 بادام، 4 کالی مرچ، کالی لکھ لیں، کالی ہو یا گوری ہو، اسے دیکھ جس نے رنگ بخشا۔ 4 بادام، 4 کالی مرچ، 4 منقع، 4 ماشا مصری۔ پھر بتا دوں بھائی، 4 بادام، 4 کالی مرچ، 4 منقع، اس کا بیج بھی نکال لیں، کوئی حرج نہیں، اور 4 ماشا مصری۔ سوتے وقت اتنا چبانا ہے کہ سمجھیں کہ میلٹ ہو کر چلا جائے، پھر پانی نہیں پینا ہے بعد میں اس کے اوپر۔ انشاءاللہ تعالی 40 دن بھی نہیں گزریں گے کہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ جو بھی کھائے گا، سانس نہیں ہے، تم لوگ بھی کمال کرتے ہو بھائی، سانس، نزلہ، زکام، دماغ کی کمزوری، اگر فائدہ نہ ہو تو پیسہ واپس دیا کون سا ہے جو پیسہ واپس دوں آپ لوگوں کو؟ ان سب سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ بس اب آخری نصیحت بتا کر یہ نصیحت کی مجلس ختم کرتا ہوں۔ 7ویں نصیحت یہ ہے کہ جو بچے 10 سال کے ہو گئے ان کو جائز نہیں ہے کہ سگے بھائی ایک بستر میں لیٹیں۔ دیکھو بچوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جب 10 سال کے بچے ہو جائیں تو 2 سگے بھائی بھی ایک بستر میں لیٹ نہیں سکتے۔ اب ایک 9 برس کا، ایک 10 برس کا ہے، ایسا نہیں آپ کہیں کہ جڑواں تو ہے ہی نہیں، دونوں 10 برس کے کہاں سے ہو جائیں گے؟ بھائی کچھ خود بھی سمجھنا چاہیے، ہمارے ہی متھے سب لگائیں گے بھائی۔ اور 2 سگی بہنیں بھی ایک بسترے پر نہیں لیٹ سکتی، اور یہاں پر جو ہے وہ سہیلیاں رہنے جا رہی ہیں، اور یہاں رشتہ دار رہنے جا رہے ہیں، چھٹیاں ہیں اور رشتہ دار جائے رہنے کے لیے، کیا مشکل ہے؟ سگے بھائی کو منع ہے اور کزنس ایک ہی بلینکٹ کے اندر بدماشیاں کر رہے ہیں۔ مجبوری کے درجے میں اگر گھر چھوٹا ہے تو بیٹا باپ کے ساتھ اور بیٹی ماں کے ساتھ لیٹ سکتی ہے، لیکن یہ مجبوری کی وجہ سے ہے، گنجائش نہیں ہے، غریب یہ، ورنہ کوشش کرو کہ 10 سال کے جب بچے ہو جائیں تو ان کو بستر الگ کر دو، یہ حدیث پاک ہے۔ ایک آدمی کسی کام سے گھر میں گیا کسی کے، تو بات چیت ہوئی کہ گھر چھوٹا ہے وغیرہ، کس طرح کرتے ہیں آپ لوگ؟ تو اس نے کہا کہ میری بیوی جو ہے، انہوں نے کہا میری بیوی جو ہے میری ماں کے ساتھ سوتی ہے اور میں اپنے باپ کے ساتھ سوتا ہوں۔ کہ یار اگر کوئی تنگی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن سر کے ساتھ تو سو بھائی۔ اتنا بڑا سانڈ ہو گیا، باپ کے ساتھ سو رہا ہے اور بیوی کو ماں کے ساتھ سلا دیا، وہ شادی کرنے کی ضرورت نہیں آتی۔ چلیے گا اس حدیث کو جب میں نے پڑھایا تو 60 سال کے بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے مجھ سے کہا واہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ میں نے 9 سال کے بچے کو فلاں گناہ کرتا ہوا دیکھا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ یہ ہیں ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک جس کو نبی بتاتے ہیں اس کو بناتے ہیں، اس کو ماہر نفسیات بھی بناتے ہیں، اس کو طبیعتوں کے تقاضوں سے بھی باخبر رکھتے ہیں۔ اور اساتذہ کرام کے پاس کسی بچے کو تنہائی میں مت جانے دو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا متقی کون ہوگا؟ تفسیر بیان القرآن باوضو لکھ رہے تھے، وہاں شبیر علی سے فرمایا کہ دیکھو اشرف علی کی تنہائی میں بچہ ایک آ گیا تھا اوپر، امرت، چھوٹے بچوں کو مت بھیجا کرو جن کی داڑھی مونچھ نہیں۔ اب بھائی جس کو حکیم الامت پر اعتماد ہو وہ میرا عمل اپنا لے، ورنہ نہیں تو جاؤ بھائی جیسے چاہو رہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یہاں نہیں لکھی ہوئی۔ اس کے بعد ایک لڑکا آ گیا تنہائی میں، خود باہر جلدی سے آ گیا، مولوی شبیر علی، میں نے کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ کوئی لڑکا یہاں تنہائی میں نہ آئے۔ پھر فرمایا یہ ان کے لیے بہت سوچ کا مقام ہے، جو مجھے حکیم الامت اور حضرت کہتے ہیں تو میرا عمل بھی دیکھیں یہ۔ اب جس کو حکیم الامت پر اعتماد ہو میرا عمل اپنا لیں، ورنہ نہیں تو جاؤ بھائی جیسے چاہو رہو۔ میرے یہاں مدرسے میں قانون بھی ہے کہ اساتذہ کرام کو اجازت نہیں کہ چھوٹے بچوں کو اپنے کمرے میں بلائیں یا پیر دبوائیں یا کھانا منگوائیں یا پانی منگوائیں، اور تنہائی میں ہرگز ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر آگے پھر پٹائی وغیرہ کا لکھا ہوا ہے۔
بس چند نصیحتیں تھیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرو اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے، اور کہیں سے بھی نمک حرامی، حرام لذت کی درآمد اور امپورٹ، یہ سب اللہ ہمیں بچائے، ہم سب کو نادم فرمائے اللہ، اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا ہم آپ کو ناخوش کر کے حرام خوشیاں دل میں امپورٹ کرنے سے آپ معافی چاہتے ہیں. آپ ہماری نفس کے ٹیسٹر اور ترازو کو حساس بنا دیجئے. جملہ دیکھا، آپ ہمارے نفس کے ٹیسٹر اور ترازو کو حساس بنا دیجئے. اے خدا تقوی کے حیات عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور پھر آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.